जानिब से हम आप सब मेहमानाने गिरामी को नूर महल में खुशामदीद कहते हैं। शानदार नूर महल जो कि 19वीं सदी की फ़न तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। आज ये शाहकार लाइट एंड साउंड शो से मुतारफ़ व मुज़य्यन कराया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शो का पहला हिस्सा रियासत बहावलपुर के तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़ती, समाजी और इल्म फ़नून की तारीख की एक झलक, जबकि दूसरा हिस्सा लाइट एंड इफ़ेक्ट शो पर मुश्तमिल है। ये अपनी तर्ज का एक शो है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्टर्स की मदद से इमारत पर 3D इफ़ेक्ट के ज़रिए एक ख़ास कहानी की अक्कासी की जाएगी। आयरन बेस इफ़ेक्ट्स की मदद से नूर महल की फ़न तामीरात को चार चांद लगाया जा रहा है, जो हमारी इल्मी, तहज़ीबी, सकाफ़ती और रूहानी रिवायात के फ़रोग़ में एक काबिल क़द्र किरदार अदा कर रही है। वॉइस भी आ रही है। ये दिलफरेब मनाज़िर एक्सटीरियर बिल्डअप इफ़ेक्ट्स के हैं जो कि नूर महल की तारीख, इल्म फ़नून, हिकमत व इरफान की शानदार रिवायात के अमीर हैं। ये दिलकश मनाज़िर स्पॉट लाइट इफ़ेक्ट की मदद से हमारे नूर महल को नूरुल ऐन बना रहे हैं। महल की दीवारों को चमकाते और हमारे दिलों को सहलाते हुए ये फायरफ्लाई इफ़ेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चोलिस्तान से पहुंचने वाली रीत और बड़े शहरों से आने वाले तमद्दुन को अपने अंदर सोए हुए हैं। मौजूदा दौर से दौरे माजी में जाने की अक्कासी टाइम मशीन से की जा रही है, जो हमें तारीख के झरोकों में ले जाने में मदद फराहम करेगी। अपने दरवाज़ों, पुरपेच गलियों, पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपने सहराओं, नखलिस्तानों, ऊँटों और हिरनों के साथ अपने महलों, कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ अपनी खानकाहों, झोंकों और झरोकों के साथ साथ इस शहर में बहुत कुछ है। महल्लात और बाज़ारों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा बहावलपुर पाकिस्तान के सीने में दिल की तरह धड़कता है। अब्बासी ख़ानदान के तमाम हुक्मरानों की तस्वीर बमातौर हुकूमत नूर महल की इमारत पर अपनी धाक बिठा रही है। इस शहर के दरवाजे दिल की तरह सबके लिए खुले रखे हैं। इस शहर ने सबके गले में हाथ डाले हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर आले अब्बास अबू सफ़वा इब्ने मोहम्मद ने 750 सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत की बुनियाद बगदाद में कायम की। बगदाद के पारा पारा होने के बाद अब्बासी खानदान को मिस्र आना। सुल्तान अहमद दोयम ने मिस्र छोड़कर सिंध में सकूनत इख्तियार की।
ریاست بہاولپور کے آبی نظام کی نمائندگی بیراج سے کی جا رہی ہے، جو کہ نواب امیر صادق محمد خان عباسی پنجم کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے۔ ہیڈ سلمان کی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجت کو ظاہر کرتا ہے۔ آبی نظام سے آنے والی خوشحالی اور نظام زراعت کو محل پر کپاس کی فصل سے ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ایک مستحکم اور مضبوط معیشت کی غمازی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، نواب آف بہاولپور نے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر ایک بحری جہاز دیا، جو اس دور میں لوگوں کی آمد و رفت کا مؤثر ذریعہ تھا، جسے سندھ طاس معاہدے کے بعد انڈس کوئین کا نام دیا گیا۔ ایک 150 میل لمبی بچھائے گی ریلوے لائن آج بھی انڈس ویلی اسٹیٹ ریلویز میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہاولپور کے تعلیمی اور طبی اداروں کی نمائندگی انسٹیٹیوشنل لوگوز کے ساتھ عمارت پر عربی زبان کے لفظ اقرا سے کی جا رہی ہے۔ اس دور کے طبی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناخت رکھتے ہیں۔ مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور کرامت کا گہوارہ، حکمت و معرفت کا سرچشمہ، یہ ہے ہمارا بہاولپور۔ 1921 میں نور محل کے پہلو میں تعمیر کی گئی شاندار مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. 1947 میں قیام پاکستان کو محل کی عمارت پر بنتے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم سے دکھایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کی آواز ہے۔ مسلمانان ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانان بر صغیر کی لازوال قربانیوں سے عبارت ہے۔ ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق پاکستان اور ریاست بہاولپور کے پرچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے۔ نواب آف بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے بعد انہیں محسن پاکستان کا لقب دیا گیا۔ پاکستان کے لیے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی بے لوث اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکوں سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس دور میں نواب آف بہاولپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدت روز روشن کی مانند عیاں ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئی ڈکوٹا پلان اور رولز رائس ان کی مدد سے آشکار کیا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کی غمازی ہے کہ نواب آف بہاولپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے حامی تھے۔
علاقائی نقش و نگار کو بلیو پوٹری اور ریجنل پیٹرن سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ عرصہ دراز سے بہاولپور کا شمار ثقافتی طور پر بے پناہ دولت سے مالا مال ریاستوں میں ہوتا رہا ہے، جس سے اس دور میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، تہذیب و تمدن، معاشرتی اور سماجی رواداریاں عیاں ہیں۔ ثقافتی فن کوزہ گری میں آج بھی بہاولپور کو ملکہ کمال حاصل ہے۔ روایتی فارسی فن کوزہ گری کو مغل بادشاہوں کے توسط سے اس خطے میں متعارف کرایا گیا۔ صحرائے چولستان کی عکاسی محل کی عمارت پر بنتے ڈیزرٹ سے کی جا رہی ہے۔ عظیم صحرائے چولستان بہاولپور کا پایا تخت ہے، جس میں چنکارا ہرن، کالا ہرن، نیل گائے، تیتر، تلور آج بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ چنکارا ہرن اور اونٹ آگ کی بساتوں کی نظر۔ آج بھی چنکارا ہرن لال سوہانرا پارک میں اس دور کی یاد تازہ کر دیتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان قدرت کے اس شاہکار سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ مشہور چولستان جیپ ریلی کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ صحرائے چولستان میں رات کے منظر کو گلیکسی ایفیکٹ سے دکھایا جا رہا ہے۔ مستقبل کے روشن امکانات لیے بے پناہ شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عالی شان ماضی، روشن حال اور بے مثال مستقبل کا مظہر، یہ محل ایک پرعزم قوم کے شاندار سفر کا امین ہے۔ وہ قوم جس کے قافلے میں موجود انسانیت دوست مفکر، اہل